رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ رغد میں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں اور ہمیں طریقے سکھاتے ہیں جو ہمارے بقا کے لیے ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نفع دینے چاہنے کے لیے بارانے سورہ رحم، یہ جو ہمارا سورہ رعد ہے نا، تو یہ ہمارے لیے، رعد کا مطلب ہے بارش میں جو کڑک ہوتی ہیں، اور جو میکائیل علیہ السلام بادلوں کو کوڑا مارتے ہیں اور اس سے جو بجلی پیدا ہوتی ہیں، تو وہی ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اور ہم اس کے محتاج ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفع اور نقصان کو پہچان لیں۔ اسی میں فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیفوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے دلائل سے روشنی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس میں ہی ہماری زندگی ہے، اور اسی سے ہمارے حالت بہتر بنے گی کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے، آپ لوگ ضرور جو پڑھیں گے کہ یعنی زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے جس طرح آگ میں تپاتے ہیں، تو ایسا ہی ایک جاگ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو علیحدہ کرتا ہے۔ جو جاگ ہے وہ تو سوکھ کر ضائع ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ پانی زمین میں رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، آیت نمبر 18 اور 16، یہ اس میں اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں بتاتے ہیں، اور ہمیں قرآن کے ذریعے سے ہمارے صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری صلاحیتیں باقی رہنے والوں میں سے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ آسان حساب اس طرح مسلمانوں سے لیا جائے گا، یعنی سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ، اس کے ذریعے سے ہم ہر گناہ سے بچنے کے لیے تیار ہوں گے، اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے رب کی مرضی، ہمارا رب ہم سے راضی ہوں اور ہم برے اعمال سے بچ سکیں۔ اور ہمارے رب العالمین خود فرماتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن سے سورہ رغد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم سوء الحساب ومأہم جہنم وبئس المہاد۔ دوسرا اللہ تعالیٰ ہمارے فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح سے حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بری جگہ ہے۔ بھلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص یہ جانتا ہو کہ جو کچھ آپ صلی اللہ کی طرف اپنے پروردگار سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے اپنے ہدایت کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور مضر چیزوں سے بچتے ہیں، تو ان کے لیے تو بھلائی ہے، اور ان کے لیے ہی قلبی اطمینان اور حقیقی خوشی ہے، اور آخرت میں بھی ایسے پارسا لوگوں سے بہتر سلوک ہوگا، اور وہ ان چیزوں سے زیادہ یقینی اور پائیدار ہے۔ یعنی قبر کی زندگی اور جنازے کا ٹائم جو ہے بہت خوشی کا ہے، لیکن تب کہ ہم اس سورہ رغد میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نفع والے سودے کا یعنی ایک طریقہ بتایا ہے تاکہ ہم اس حالت میں آ جائیں۔ آسان حساب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں مومنوں سے لیتا ہوں، جو لوگ مجھ سے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو مجھ سے ڈرتے ہیں تو پھر ان کے مختلف ہیلوں سے ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ دنیا میں ختم کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ مومن کا اگر کھانٹا بھی چپ جائے تو اس کے گناہ کا کفارہ ہو گیا، اور اس کو گناہوں سے صاف کیا، یہاں تک کہ اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس کے خون کو نورانی کر دیا، اس کو صاف ستھرا کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کو عمل نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تمام اچھے برے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا، لیکن ان سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی کچھ جان بینی ہوگی سرسری طور پہ۔ تو اس لیے
جب انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کیا اندھے اور بینا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آیت نمبر 19 میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کا مال موجود ہو تو اس میں فدیہ دینا پسند کرتا ہے، مطلب اگر وہ کسی دوزخ میں ڈالا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو بہت تم سے کم مانگا تھا لیکن تم نے انکار کیا۔ کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پہ گامزن ہونا چاہیے اور ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہیے، اور مگر ہم لوگ نہیں سمجھتے اور ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور نہ کوئی فکر کرتے ہیں، بس اپنی زندگی کو اس طرح کیا ہے جس طرح حیوان زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے اور اس کی گرفت سے نہیں ڈرتے، اور آخرت کی باس پرس کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے صرف نمازوں پہ عمروں پہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا۔ کیا ہم میں برداشت نہیں ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حدود کو نہیں حدود کا خیال نہیں رکھیں گے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نفس کی خواہشات پر کنٹرول نہیں کریں گے، تو کیا ہمیں صرف دین کو ایک تکیے کے طور پہ استعمال کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو فرض کیا ہے تو وہ اس نعمتوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جہنم ایک یعنی ادنا قسم کا جو جہنم ہوگا، اس میں جو بندے ہوں گے تو ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا مطلب تم دنیا کے سارے مال و متاع جو ادھر بڑے غرور اور بڑے اس سے اپنی نہ دین کے لیے ہیں، نہ ہمارا بدنی جسمانی کوئی یعنی نہ اس جسمانی قوت کو استعمال کرتے ہیں کہ روحانی تربیت کے لیے لوگوں کے لیے اٹھے، نہیں عن المنکر اور نہیں عن المنکر کا کام کرے، دین کا کام کرے، پاکیزہ اور صحت یاب معاشرہ فراہم کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اس پہ تو ہم وہ نہیں راضی نہیں ہیں۔ پھر جب ادھر اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم ادھر جب پیارے نبی کے امت میں تھے تو تم نے کیا کیا ہے؟ تو کیا کیا ہے؟ نافرمان والوں سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ جب تو انسانی شکل میں تھا تو اس وقت تو میں نے تم سے اس سے آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، اگر تم اس پہ چلتے اور حدود کا احکام کا وہ لحاظ کرتے تو آج تمہیں یہ تنگی نہ ملتی۔ اس لیے ہر نعمت جو ہے، زندگی، مال، دولت، سب اللہ کی ہے، انسان کی جسم ہے، سب کچھ اللہ کا ہے اور اسے پاکیزہ کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، باقی ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدخلونہا ومن اصلح من آبائہم وازواجہم ذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ آیت نمبر ہمارا ہے 23 کہ آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے، جو یعنی ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیوی اور ان کے اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم دنیا میں مصائب پر صبر کرتے رہے، سو یہ آخرت کا گھر ہی کیا ہی اچھا ہے۔ ہمارے رب العالمین 23 سے لے کے 26 تک یہی فرماتے ہیں کہ
دیکھو یہ دنیا کی زندگی ایک حقیر سا مطلب فائدہ ہے، یعنی سمندر میں یہ جو مڈل فنگر کے ساتھ اور تم فنگر کے ساتھ جو انگلی ہے اس کو ڈبو دو، اس میں جتنا پانی لگے تو اتنی سی ہے بہت، تو اتنی سی دنیا پہ کون سا فخر کرنا ہے اور کون سے اللہ تعالیٰ کے اور پیارے نبی کے سنتوں سے دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کیا ہے کہ نیکی پار سے لوگوں سے چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں کو دور کر دیتا ہوں، اور غفور درگزر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کام لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر فرمایا ہے آیت نمبر 23 اور 20 کہ صلہ رحمی کر لیا کرو اور بلائی کا بدلہ بلائی سے دے، بلکہ وہ یہ ہے کہ اگر دوسرا اس سے برا سلوک سے بھی قطع کرنے کی کوشش کرے تو وہ اچھا سلوک کر کے اسے جوڑ رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ بات صرف رشتہ داروں سے یہ بات صرف رشتہ داروں کے لیے ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک رکھے، اور بلکہ ہر بندے سے جو آپ کے ہیلپر ہیں ان کے ساتھ بھی، یعنی اگر کوئی لذیذ کھانا بنا کے آپ کے پاس لائے ہوں تو آپ ان کو بھی دو نوالے، مہمانوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو ان کے منہ میں بھی ایک دو نوالے ڈال دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صدا سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اولادوں سے اور جو نیک ہے جنتوں میں ملا دیں گے، اگرچہ ان کے اعمال اس درجے پر نہ پہنچے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ساتھ ملا کر جنت میں اکٹھا کر دے گا، اور فرشتے جس دروازے سے بھی ان پر داخل ہوں گے انہیں سلامتی کی دعا دیا کریں گے۔ بات یہ ہے کہ نظر رحمت کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ غیبتوں سے ہم قلبی سکون چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دوسرے بندے کا عزت خراب کرے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم دوسرے بندے کو کس طرح ہی مصائب اور آلام میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس سے گھبرانا چاہیے اور دنیا پہ نہیں اترانا چاہیے، اللہ پر نظر رکھنا چاہیے، اور بات یہ ہے کہ غیبت سے بچنا چاہیے۔ یہ اصل میں معجزوں سے یا دولت سے دل مطمئن نہیں ہوتے، دلوں کا اطمینان اللہ سے خوف کھانے میں ہے، اللہ اور پیارے نبی کے سنتوں پہ طریقے پر ہے۔ اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں تو ہمیں آخری زندگی پر نظر رکھنی چاہیے جو ہمیں ملے گی، اور وہاں سے آنا بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، ہماری غیبتوں کے ٹائم بھی ختم ہو جائیں گے، اور ہم جن کی عزتیں لے رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر ادھر مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار لوگ اکیلے میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، اور مجمع میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زندگی عطا کرتا ہے اور دامی پائیدار نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ فرمانبردار لوگوں کے لیے آخری زندگی جو ہے بہت نعمتوں والی ہے۔ انسان کی ہدایت اور فلاح اور نجات اس سے ہے کہ ایک تو غیبتوں سے اپنے آپ کو بچائے، زیادتی نہ کرے، اور یتیموں کا مال نہ کھائے۔ یتیم کا مال جس نے بھی خراب کر لیا ان کے لیے جنت نہیں ہے، اور نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گے۔ یہ سب اکثر انسان بیووں اور یتیموں کے ساتھ کر لیتے ہیں، جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے، اور زیادتی کا کام ہے اور گمراہی کا سبب ہے۔
اور یہ لوگ اس طرح صرف دنیاوی مال اور متاع پر جو ہے رجھ گئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے لوگوں کو بالکل ہچ کر دے گا، اور فرمانبردار اور پارسا لوگوں کو اوپر لائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سونے کی طرح جس طرح جاگوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی علیہم وحسن مآب، اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور سایہ دار جنتیں ہیں اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنتوں میں ایسے پارسا لوگوں کے لیے جو نہ کسی کا عزت خراب کرتے ہیں، ہر وقت یعنی اللہ تعالیٰ کی غضب اور شدت سے ڈرتے ہیں، اور ان سے یہ نہیں کہ بس پھر کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، میرا گناہ معاف کر دے، یہ بھی گناہ ہے، یہ تو آپ نے ارادہ کیا تو کسی کی غیبت کی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کے لیے جنت ہے، اور پھر طوبہ کا درخت ہے، اور وہ جس کا سائے میں ایک سوار اگر 100 سال بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس دنیا کی ریگستان سے تم لوگ کیا مانگتے ہو؟ ادھر تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آبا و اجداد پہ نخرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا جو آیت نمبر 31 ہے، اس میں بھی ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر بھی اگر تم لوگ اس پر ایمان نہ لائے اور یہ کہتے ہو کہ ہمیں کوئی معجزے دکھائے جائیں، تو قرآن پاک تو آٹومیٹکلی ایک معجزہ ہے تم لوگوں کو ماڈرن بنانے کے لیے، تاکہ تم اختیار کی آزادی سے اور سوچ سمجھ کر ایمان لائے، اور اس کی قدر و قیمت سمجھو کہ تم لوگوں کے لیے کس طرح آرام دہ زندگی ہے موت کے بعد، اور زندگی میں ذرا سا مشقت ہے اور آزمائش ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے مشکلات میں کمی کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اختیار کے ذریعے سے اور مومنوں کی زندگی خراب کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حدود کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین کو کشادہ، میں اپنے نیک لوگوں کے لیے زمین کو کشادہ کر لیتا ہوں، اور ان کے دل میں اور دماغ میں رحمت کی لہروں کو دہراتا ہوں، اور ان کو زندگی سامنے کرتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہو کہ محل ہو۔ بہت سارے اولیاء مٹی کے کھوٹے میں بھی رہ کے ان لوگوں نے عبادت کی، اور اگر بادشاہوں نے ان کو سونے کا کہا کہ ہم سونے کا کریں گے تو ان لوگوں نے انکار کیا ہے کہ ہمیں یہی بس قبول ہے، مٹی کا ہی رہنے دیں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر کو ہم کر دیں، اور پیارے نبی کی سنتوں کو اختیار کر دیں، اور دل سے دین اسلام کو قبول کر لے، تو ان کے لیے تو خوشی ہی خوشی ہے۔ قرآن سے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح لوگ دنیا کی دولت سے، پارسا لوگ تو قرآن کو سنتے ہی خوش ہوتے ہیں، اور بہت ساری زندگی سے گندی چیزوں کو نکال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی آنکھوں سے پردہ اور دلوں سے پردے کو ہٹا دیتا ہے، اور ان کو قرآن کے ذریعے سے ان کے دلوں سے زنگ کو دور کرتا ہے، اور نہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں
کہ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے خوش ہوتے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں، اور ان کے گروہ میں کچھ ایسے ہیں جو قرآن کے بعض حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں مجھے تو بس یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اور میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور اس کے ہاں مجھے جانا ہے۔ جب آئے ہیں، جب جانے ہیں، تو اس تھوڑی سی زندگی میں ہم کون سے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں آپ کو رشتہ داروں مسکینوں کا بھی بتا دیا ہے، یتیموں کا بھی بتا دیا ہے، والدین کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، اور اس میں سارے رشتے آ گئے ہیں، اور ساری جو صحت کے لیے مؤثر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے، غیبت سے، دوسروں کو عزت خراب کرنے سے منع کیا ہے، اور ایک اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اللہ اللہ کر کے اپنے راستے پہ اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کے ذریعے جو ہم انشاءاللہ کریں گے، اور جو بھی گندگی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہ ایک ذمہ داری سونپ دی ہے، اور وہ ہے کہ ہم اس سرزمین سے جس سے رزق تنگ ہوتی ہیں، اور اس سے ہم اس کو ہٹا دیں گے، اور انشاءاللہ جتنے بند شیطان نے ہمارے آگے باندھے ہیں اس کو ہم توڑ دیں گے، اور ایک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں انشاءاللہ آگے آگے چلیں گے، اور منکرین کا بھی جو حق سے دور ہیں ان کو بھی انجام بخیر، ان تک بھی دین پہنچائیں گے، اور ایمان کے ساتھ زندگی چاہیں گے، اور اسلام کے ساتھ رخصتی چاہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔